أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، ان آیات میں اور اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حاملین عرش اور عرش کے ارد گرد جتنے فرشتے صفے باندھے ہوئے ہیں ان کی اہل ایمان کے لیے دعاؤں کا ذکر کیا ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا کہتے ہیں وہاں حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ اہل ایمان والوں کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں بھی کرتے اور ساتھ یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ مولا کریم ان ایمان والوں کو جنت عدن میں داخل فرما دے، ان کو ہی نہیں ان کے آبا کو بھی، والدین کو بھی، اور ان کی اولاد کو اور ان کی ازواج کو بھی، بیویوں کو، اور انہیں میدان محشر کی پریشانیوں سے، وہاں کی عقوبت اور وہاں کی ندامت سے انہیں محفوظ فرما، اور پھر انہیں جنت میں داخل کر دے۔ یہی سب سے بڑی کامیابی، یہ ہے اس دعا کا خلاصہ جو وہ اللہ رب العزت کے عرش کے ارد گرد اللہ کی تسبیح کہنے والے اہل ایمان کے لیے کرتے، اور یہ بلا شبہ اہل ایمان کے لیے بہت بڑی سعادت اور ان کے اعزاز کی بات ہے کہ کہاں زمین پر فرش پر بسنے والے انسان مسلمان مومن، اور کہاں وہ فرشتے جنہیں اللہ رب العزت کا انتہائی قرب حاصل ہے، اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کے عرش کا طواف کرتے ہیں، اللہ کے عرش کے ارد گرد صفے باندھے کھڑے ہیں، جہاں وہ وہاں اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، وہاں وہ اللہ کے حکم سے اہل ایمان کے لیے بخشش، مغفرت کی اور جنت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ ان کی دعا یقیناً ہمارے ہاں یہ بات معروف ہے اور ہے بھی یہ حقیقت کہ اہل اللہ کی دعائیں ضائع نہیں جاتی، اللہ والوں کی دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں۔ مستجاب الدعوات شخصیات
اس دنیا میں بھی ایسے ہیں کہ وہ جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ پورا کر دیتا ہے۔ نبی انبیاء کرام علیہ السلام بھی نہیں، انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانے والے اہل ایمان صحابہ کرام ہوں یا بعد میں آج تک کتنے اللہ والے ہیں، جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ حیرانی ہوتی ہے بعض حضرات پر، بعض بزرگوں پر، کہ اللہ کا کتنا قرب انہیں نصیب ہوتا ہے۔ حضرت سید عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، جب ان سے کوئی دعا کے لیے کہتا وہ دعا کر دیتے، اور دعا ہی نہ کرتے بلکہ دعا کے اختتام پر یہ بھی فرما دیتے قبول شد، یہ دعا قبول ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیر، یعنی اللہ ذوالجلال دل میں یہ بات ڈال دیتے تھے کہ عبداللہ تو نے جو مانگا ہے میں نے دے دیا ہے۔ اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں، ہمارے حضرت صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بھی ایسی باتیں بڑی معروف کہ جب وہ کوئی کبھی ہاتھ اٹھا لیتے تھے تو انہونی بھی ہونی ہو جاتی اللہ کے فضل و کرم سے، اور بڑے واقعات ہیں ان کی زندگی کے بھی۔ حضرت مولانا فتوحی والے تھے ایک بزرگ، یہ فتوحی والا یہ قصور میں گاؤں ہے بالکل بارڈر کے اوپر، ولی محمد ان کا نام تھا، ان کی بھی یہی پوزیشن تھی۔ دعا کرتے تو ساتھ ہی فرما دیتے کہ اللہ اس کا انجام بہتر کرے گا جیسے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ تو فرشی ہیں اللہ کے بندے، اور وہ عرش کے اردا گرد اللہ کے فرشتے ہیں، وہ نہیں کیوں نہیں دعائیں ان کی اللہ قبول کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں ایمان کی دولت حاصل ہو۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے، اللہ پر سچا پکا ایمان نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ہم شرک اور سنت کے ساتھ بدعات ان کو ملوث کیے ہوئے ہیں، تو پھر ہمیں اپنی ان دعاؤں پر اور ہمارے لیے ان دعاؤں پر کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے اپنے اندر پختہ ایمان ثابت کرنا چاہیے، جس طرح اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں ایمان لاؤ اللہ پر۔ دعویٰ تو تمہارا ہے کہ ہم ایماندار ہیں، لیکن ایماندار بنو بھی نہ، زبانی یہ کہہ لینے پر کہ ہم ایماندار ہیں بات نہیں بنتی جب تک کہ اس کے ایمان کے تقاضے پورے نہ کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں اللہ وہ ایمان نصیب فرمائے جو اللہ کے ہاں مقبول ایمان ہے، اور یہی ایک واحد نجات کی راہ ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی انسان نجات نہیں پا سکتا۔ اسی طرح اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرم برداری کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت کی راہ جانے کی ایک ہی ہے، اور وہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کے گئے۔ اور یہ بات ایک جگہ نہیں، کئی جگہ اللہ ذوالجلال نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ یہاں بات دیکھیے نا کہ وہ بخشش کی دعائیں بھی کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں بھی کرتے ہیں، جہنم سے بچنے کی دعا بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتلاتے ہیں
کہ کامیابی اسی میں ہے کہ انسان جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے. یہی کام ذالک هو الفوز العظیم، یہی کامیابی. جہنم سے بچنا صرف یہ کامیابی نہیں ہے، صرف جہنم سے بچنا. جہنم اور جنت کے مابین ایک آراف کا مقام بھی ہے، جہاں جنت میں وہ جانے والے ہوں گے، نہ جہنم میں جانے والے، بیچ کے راستے پر کھڑے ہوں گے. جنت کی طرف دیکھیں گے اہل جنت کی طرف، تو پھر ان کے دل میں امنگیں پیدا ہوں گی، کاش کہ ہم بھی اہل جنت کے کام کرتے. جہنم والوں کی طرف دیکھیں گے تو یک گنا اللہ کا شکر کریں گے کہ ہم جہنم سے تو بچے ہوئے ہیں. لیکن کامیابی کس راہ میں ہے؟ جب جہنم سے بچ کے انسان جنت میں چلا جائے. ذالک هو الفوز العظیم ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں چلا گیا وہ ہے کامیاب. بھائیو، کامیابی مال و دولت جمع کرنے میں نہیں ہے، کاروبار بڑھانے میں نہیں ہے، ملے تعمیر کر لینے میں نہیں ہے. کامیابی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری میں. ہم جس چیز کو آج کامیابی سمجھ رہے ہیں اور اس کامیابی کے لیے ہر جائز اور ناجائز کام بروئے کار بنا رہے ہیں، یہ سارا گھاٹے کا اور نقصان کا سودا ہے، خسارے کا سودا ہے، یہ کامیابی کا سودا نہیں. کامیابی کا سودا یہ ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کو مانیں اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری میں زندگی گزاریں. یہی کامیابی ہے. اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ بات فرمائی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. کامیابی اس میں یہ اللہ کا فرمان ہے جس کا ہر فرمان سچا ہے. ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم کامیابی کا ذریعہ کیا سمجھتے ہیں اور اللہ ذو الجلال نے کامیابی کا ذریعہ کیا بتلایا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت گزار ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جنت میں داخل ہوں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہی کامیابی. دنیا کی زندگی تو 60 70 80 سال ہے، 100 سال ہے، یہی ہے زیادہ سے زیادہ. اس میں انسان اپنا گزر اوقات کے لیے 100 ہاتھ پیر مارے، اسے مارنے کی اجازت ہے، حکم ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو، لیکن کس طریقے سے؟ جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے نہیں، حلال طریقے سے، حرام طریقے سے نہیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں، بلکہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام میں فقراء بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کیا تھے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کیا تھے؟ آپ اندازہ کریں. نبی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں حضرت ابو ذر بھی تھے، حضرت ابو ہریرہ بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور عمار بن یاسر بھی تھے اور حضرت یاسر بھی تھے، یہ سب حضرات. لیکن ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے،
حضرت عبداللہ بن زبیر بھی تھے. تو یہ تقسیم اللہ ذو الجلال والاکرام کی. اور کئی بار میں عرض کر چکا ہوں کہ اس تقسیم میں بھی ہمارا امتحان ہے. اس تقسیم میں بھی ہمارا حقیقتاً امتحان ہے کہ یہ مال و دولت کما کے کیا کرتا ہے اور فقیری اختیار کر کے، بے بسی اختیار کر کے جب اس پر یہ طاری ہوتی ہے تو پھر وہ اس وقت اپنی زبان سے کیا الاپتا ہے کہ یہ اللہ کا شکوہ تو نہیں کرتا، اللہ کا شکوہ تو نہیں کرتا، اور اس سے یہ ہے کہ وہ اتراتا تو نہیں ہے شیطان کی طرح، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا یہ سب کچھ ہمیں اللہ نے اس لیے دیا ہے تاکہ ہم اللہ کا شکر کریں. یعنی اگر اللہ نعمت دیتا ہے تو پھر اس کا شکر ادا لانا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو پھر صبر ہونا چاہیے. اگر پورے دین کا خلاصہ نکالیں تو دو ہی لفظوں میں وہ سارا خلاصہ سمٹ کے آ جاتا ہے. ایک شکر ہے، ایک صبر. ایک شکر ہے، ایک صبر. پورے دین کا خلاصہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دو لفظوں میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر دے تو ہمیں شاکر بنائے، اور اگر مشکل وقت آئے، بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے تو اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے. اور یہ دونوں کیٹیگری ہیں، اور یہ دونوں چیزیں کس کی اطاعت میں ہیں؟ یہ نبی علیہ السلام کی اطاعت میں. نبی علیہ السلام پر مشکل وقت نہیں آئے. نبی علیہ السلام کا سر سے بہہ کے خون ایڑیوں تک نہیں پہنچا. نبی علیہ السلام کے چہیتے اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے. اس وقت نبی علیہ السلام کا کیا نمونہ ہے ہمارے لیے؟ نبی علیہ السلام کے دور میں سارا مکہ فتح نہیں ہوا، سرزمین حجاز فتح نہیں ہوا، سارا حجاز فتح ہو گیا. اس وقت نبی علیہ السلام کا طرز عمل کیا ہے؟ خود نبی علیہ السلام میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. یعنی اللہ کی نعمتیں بھی ہیں اللہ کی طرف سے. یعنی ایک وہ وقت ہے کہ رات میں چھپ چھپا کے نکلے، اللہ اکبر کبیر، رات میں چھپ چھپا کے نکلے، غار میں جا کے پناہ لیتے ہیں. ایک وقت وہ، اور ایک وقت وہ ہے کہ گھوڑے پر اپنے اونٹ پر سوار ہیں اور مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. 10,000 ساتھی آپ کے ہم رکاب ہیں. اور اس حالت میں آپ کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت اور دوسری حدیث کی کتابوں میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی اونٹنی مبارک کشوا پہ تشریف فرما تھے، اور عاجزی اور انکساری سے آپ کا سر مبارک اونٹنی کے پالان کو لگ رہا تھا. یہ کیفیت تھی. اور کیا فرما رہے تھے؟ الحمدللہ الذی نصر عبدہ وصدق وعدہ وعظم الاحزاب وحدہ. اس اللہ کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا. اس اللہ کا شکر ہے جس نے سارا مطلع صاف کر دیا. اس اللہ کا شکر ہے جس نے سارے لشکر بھگا دیے، نہ یہودی رہے نہ کفار رہے. مدینہ بھی صاف ہو گیا، مکہ مکرمہ بھی صاف ہو گیا، بلکہ پورا سرزمین حجاز ساری کے ساری وہ نبی علیہ السلام کے زیر سایہ اور زیر جھنڈے کے نیچے جمع ہو. ایک وقت یہ بھی ہے، ادھر بھی نمونہ ہے، ادھر بھی نمونہ ہے. اللہ عزت دے تو پھر کیا ہے، اگر پریشانی آئے تو پھر کیا ہے. یہی دو کیفیتیں ہیں انسان کی زندگی میں جو انسان کو درپیش آتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ایمان کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ اسوہ جو ہے اس کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور یہاں یہ دیکھیے کہ فرشتے کہتے کہ ربنا وادخلہم جنات عدن، اللہ اے پروردگار انہیں جنت عدن عطا فرما. یہ جنت کے ناموں میں سے ایک نام. جنت کے بہت سے نام، جنت کے بہت سے نام ہیں. دار السلام بھی ہے، دار المقامہ بھی ہے، اسی طرح یہ المقام الامین بھی ہے، جنت النعیم بھی ہے، جنت الماوا بھی ہے. مختلف نام ہیں جو قرآن مجید میں آئے.
اور ایک نام یہی جنت عدن ہے۔ جنت عدن جنت کا نام۔ عدن کے کیا معنی ہے؟ عدن اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں جو ٹھہرنے والی وہیں انسان ٹھہر جائے، اطمینان پائے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو پہاڑوں میں جواہرات ہوتے ہیں، ہیرو اور موتی ہوتے ہیں، سونا ہوتا ہے، دوسری معدنیات ہوتی ہیں، تو اس پہاڑ کو کیا کہتے ہیں؟ معدن کہتے ہیں۔ معدن یعنی یہ جواہرات محفوظ رہنے کی جگہ، یہ وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس لیے جنت بھی ٹھہرنے کی جگہ ہے، وہاں سے نکلنے کی جگہ نہیں ہے۔ جنت میں جو جائے گا وہ وہاں رہے گا، جس طرح دوسرے مقام پہ اللہ ذو الجلال نے فرمایا خالدین فیہا، جو ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ یعنی ایک ہی لفظ کو مختلف، ایک ہی معنی کو مختلف اسالیب میں، مختلف مفاہیم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا۔ کہیں فرمایا خالدین فیہا، کہیں فرمایا جنات عدن، کہیں فرمایا دار المقامہ، ٹھہرنے کی جگہ، کہیں فرمایا دار السلام، سلامتی کی جگہ۔ سلامتی کی وہی جگہ ہے اور کوئی جگہ سلامتی کی نہیں۔ دنیا تو سلامتی کی جگہ ہے ہی نہیں نا، دنیا تو پریشانی کا گھر ہے، دنیا تو پریشانی کا گھر ہے، اطمینان کی جگہ، رہنے کی جگہ۔ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، اللہ فرماتے ہیں زندگی تو آخرت کی، اللہ اکبر کبیرہ، زندگی تو آخرت کی۔ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، جنت کی زندگی اصل زندگی ہے، دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس ہمیشہ کی زندگی جو اصل زندگی ہے، جہاں نہ پریشانی، نہ بیماری، نہ تکلیف، نہ تھکاوٹ، نہ کوئی مصیبت، نہ نیند، نہ موت، نہ کسی چیز کی کمی، اور نہ ہی کسی چیز کے چاہنے میں جو چیز آپ چاہیں گے اس کی عدم دستیابی کا کوئی وہاں تصور ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے وہ جنت جس کو جنت عدن کہا، دار المقامہ کہا، دار السلام اللہ ذو الجلال نے فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذو الجلال نے اسی جنت کے بارے میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس سے نو بولا، جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت الفردوس۔ اللہ اکبر کبیر، ان کے لیے جنت الفردوس، یہ بھی جنت کا نام ہے جنت الفردوس، بلکہ جنت الفردوس جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ جنت کے 100 درجات ہیں، 100 درجات، سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ جنت الفردوس کا۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو تو جنت الفردوس کی دعا کیا کرو۔ اذا سألتم اللہ، جب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنت کی اپنے دعا کرو فاسألوہ الفردوس، تو اللہ سے جنت فردوس مانگا کرو، یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ فإنہ أعلی الجنہ وفوقہ عرش الرحمن ومنہ تفجر انہار الجنہ، اس جنت الفردوس کے اوپر اللہ کا عرش، اس جنت الفردوس ہی سے ساری وہ دودھ کی، پانی کی، شہد کی، ہر چیز کی جو نہریں جنت میں چلیں گی وہ جنت الفردوس سے، اور اس کا مرکز ہوگا، اس کا منبع وہی جنت الفردوس ہو۔ اسی لیے فرمایا اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوا الفردوس، جب اللہ سے جنت مانگو تو کہا کرو بھائی جب اللہ سے مانگنا ہے تو تھوڑا کیوں مانگنا ہے، وہ غنی ہے، وہ دے گا تو اس کے خزانے میں کوئی کمی ہوگی؟ کوئی خزانہ سب کو جنت فردوس دے دے تو کیا جنت الفردوس کم پڑ جائے گی؟ حاشا اللہ نہیں، سب سے کم اور سب سے آخری حدیث شریف میں آتا ہے
سب سے آخری جنتی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، آپ کی اس زمین سے 10 گنا زیادہ زمین اس کو ملے گی۔ جنت الفردوس کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ ہے سب سے ادنا جنت کا درجہ، پہلا درجہ گویا یوں سمجھ لیجیے۔ اس لیے اگر سب کو اللہ جنت الفردوس ہم گناہگاروں کو عطا فرما دے تو کیا جنت الفردوس کم پڑ جائے گی؟ بالکل نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ جنت اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا ان کو، جنت الفردوس نزلا، ان کی مہمان نوازی جنت الفردوس میں ہوگی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہ وہاں سے جانے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے کہیں اور چلے جائیں، کہیں اور جا بسے۔ دنیا کے شاعروں نے تو کہا ہے نا کہ اب یہاں ہمارا جینا مشکل ہے، کہیں اور جگہ جا بسے۔ یہ بستی اب ہماری بستی نہیں ہے، کسی اور کی بستی ہے، کہیں اور جا کے ڈیرا لگا لیں۔ بعض وہ بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب اس جگہ کو تو ہم نے درجنوں بار دیکھا، اب وہاں دیکھنے کا کیا فائدہ ہے وہاں جانے کا اور دیکھنے کا، لیکن وہاں سے لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے نکلنے کا کسی کو تصور بھی نہیں آئے گا کہ یہاں سے کہیں اور چل بسے۔ کیوں چل بس یہ ہوگا؟ اس کا جواب اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ اللہ کے کلمات اتنے ہیں، اگر ان کو لکھا جائے اور یہ جتنا پانی ہے سمندروں دریاؤں کا ان کو سیاہی بنا دیا جائے، یہ ساری سیاہی ختم ہو جائے، لیکن اللہ کے کلمات بند نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی۔ ولو جئنا بمثلہ مددا، اگرچہ یہ ایک سمندر نہیں 2 سمندر ہو جائے، ہم کہتے ہیں نا 7 سمندر پار، یہ 7 سمندر نہیں 14 سمندر ہو جائے، اور یہ تو طے شدہ بات ہے کہ یہ زمین، یہ دھرتی، اس سے زیادہ پانی ہے، زمین کم ہے، زمین اس دھرتی سے زیادہ ہے۔ اس ساری زمین کا پانی اس کو اگر سیاہی بنا دیا جائے تو اللہ کے کلمات کو لکھا نہیں جا سکتا۔ اللہ کے کلمات کب سے ہیں سوچ لیجئے، ذرا غور فرمائیے۔ جب کوئی تھا نہیں، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ انسان تھا، کوئی چیز میں نہیں تھی، اس وقت 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلم کو لکھو، اس وقت سے قلم نے لکھا، اس وقت اللہ کے بول اور اللہ کے کلمات اس وقت سے۔ اور دوسری جگہ اللہ کیا فرماتا ہے، کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اللہ جلال کی نئی عام نئی شان، نیا آرڈر ہے، نیا حکم ہے، ہر ایک کے مقدرات کا فیصلہ ہو رہا ہے، اس کو دینے نہ دینے کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں، یہ سارے کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں، اور آخر جنت تک، جنت کے بعد بھی یہ جنت جو ہے، جنت میں چلے جانے کے بعد اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ بات سمجھ لیں، جنت کے جانے کے بعد اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ یہ کلمات اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت کمال ہوتا ہے، اس میں نقص نہیں ہوتا، کمزوری نہیں ہوتی، اللہ کی کسی صفت میں کمی نہیں ہے۔ اللہ کی تمام صفات کامل، مکمل اور اکمل ہے، اللہ کے کلمات بھی کامل، مکمل اور اکمل ہے، ان میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ آج جنت کا نظارہ دیکھا ہے، یہ باغ و بہار ہے، یہ پھل ہے، لیکن اگلے روز حکم کچھ اور ہوگا، جنت کی بہار کچھ اور ہوگی، اس اگلے روز جنت کی بہار پھر اور ہوگی۔ اللہ کے کلمات تو ختم ہوں گے، اللہ کے کلمات نہیں ختم ہوں گے۔ اللہ جنت کی بہاریں اور جنت کے نظارے وہ تبدیل کرتے رہیں گے،
ایک سمت میں نہیں ہوں گے. بات سمجھے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے جانے کے لیے وہ چاہیں گے ہی نہیں، کیونکہ اس سے بڑھ کے اور کوئی جگہ رہنے اور چاہنے کی ہے ہی نہیں. کوئی ایک نظارہ ہو تو انسان کا دل اکتا جاتا ہے، ایک جگہ ٹھہرنا پڑے تو انسان کا دل اکتا جاتا ہے. لیکن جنت اس کی ایک ہی صفت تھوڑی ہے، اور وہ کوئی کہنا چاہیے اللہ آپ کا بھلا کرے تو 2 یا 4 کنال کی جگہ تھوڑی ہے، اس کا تو تصور ہی نہیں ہے ہمارے ہاں. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے وہ جنت ہے جس میں اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرمائے گی، انسان کو اللہ تعالیٰ، انسان مومن کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ ساتھ یہ بھی دیکھیے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، غور کرم مسئلہ یہ کہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کو بخش دے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے والدین کو بھی، ان کی ضروریات کو بھی، سب کو معاف فرما دے، اور ساتھ یہ بھی کہ انہیں جنت وادخلہم جنت عدن، ہمیشہ رہنے والی جنت میں بھی داخل کر دے. یہ سب کچھ دعائیں مانگی جا رہی ہیں، تو پھر مومن یہ کیوں کہتا ہے ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. ربنا لا تخزنا یوم القیامہ، یا اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا. یہ دعائیں کیوں ہے؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے یا نہیں؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو یہ پھر دعائیں کیسی ہیں؟ ہم کرتے ہیں ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ. ہم جنت اللہ ذو الجلال سے طلب کرتے ہیں. اللہ نے اہل ایمان والوں کے لیے اور نیک اعمال والوں کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا، تو اب جنت کی طلب کی دعائیں کیا مانا؟ بھائی یہ طلب کی دعا اصل بات یہ ہے کہ اللہ ذو الجلال کو اپنے بندے کا اپنے سے مانگنا یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کو محبوب ہے کہ یہ بندہ مجھ سے مانگے. اللہ ذو الجلال والاکرام یعنی یہ ایک اظہار ابدیت بھی ہے اور یہ ایک حکم تعبدی بھی ہے. یعنی جس طرح حکم کہہ دیا اس طرح کرنا ہے. اللہ ذو الجلال نے تو اپنے انبیاء کرام علیہ السلام سے وعدہ کیا یا نہیں کیا؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. لیکن اللہ کے نبی بھی اور صحابہ کرام بھی یہ دعائیں کرتے تھے. اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرما دیا کہ میرے نبی تمہارے نامہ اعمال سے کوئی دھبا نہیں. لیکن نبی علیہ السلام پھر بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اظہار ابدیت کے لیے. اظہار ابدیت کے لیے یہ طریقہ ہے. کیا کہنا چاہیے؟ تعبدی طور پر حکم ہی ہے اللہ کا. تمہارے بارے میں فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ جو ان عقائد اور ان اعمال کے حامل ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے. لیکن اس فیصلے کے باوجود تم مجھ سے مانگو جنت مجھ سے طلب کرو، بے نیاز نہ رہو. یہ حکم گویا کہ تعبدی ہے. اس لیے انبیاء کا استغفار ہو. اہل ایمان جن کے لیے جنت کا وعدہ ہے، کل وعد اللہ الحسنی، سب صحابہ کے لیے اللہ ذو الجلال نے جنت کا وعدہ کیا ہے، لیکن وہ سب سے زیادہ اللہ ذو الجلال کی جنت کے طلبگار تھے. اللہ نے ان سے وعدہ کیا یا نہیں؟ وہ کل وعد اللہ الحسنی، اللہ کا سب کے ساتھ وعدہ ہے کہ میں تمہیں جنت دوں گا. کوئی صحابی جنت میں نہیں، جہنم میں نہیں جائے گا، سب جنتی. یہ تو وہ بدبخت ہے جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن کلمہ وہ نہیں پڑھتے جو نبی علیہ السلام نے پڑھایا ہے. سچی بات تو یہ ہے، وہ کلمہ وہ نہیں جو نبی علیہ السلام پڑھاتے تھے، یہ کلمہ کچھ اور پڑھاتے ہیں. اس لیے کلمہ وہ جو نبی علیہ السلام نے پڑھایا ہے، جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پڑھا ہے،
اعمال وہ جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کیے ہیں، اللہ اکبر، جو ان کا حامل ہوگا اللہ سبحانہ و تعالی کا ان کے ساتھ وعدہ ہے، لیکن ان کے ساتھ جو وعدہ ہے یہ اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ جنت کے طلبگار ہیں، جن کو نبی علیہ السلام نے نام لینے کے کہا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، یہ سب کا نام لینے کے جنت کا ہے، لیکن کبھی ان کے حالات کو پڑھ کے دیکھیے کہ یہ اللہ کے خوف سے ڈرتے کتنا تھے، یہ روتے کتنا تھے۔ حضرت عثمان غنی قبر کو دیکھ کر کس طرح آپ دیدہ ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدیق ہے، صدیق اکبر ہے، اور یہ لقب اللہ جلال نے اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے انہیں دیا ہے۔ خود رسول اللہ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق ہے، وہ صدیق زبان پکڑ کے کھینچتا ہے اور فرماتا ہے کہ ان ھذا اورد علی الموارد، اس نے تو مجھے ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دی۔ کیا زبان ہے ابو بکر کی، کیا کہا اس نے ابو بکر نے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن خوف کتنا ہے، ڈر کتنا ہے، زبان کھینچ رہے ہیں، لیکن ہماری زبانیں تو جتنی بے لگام ہیں، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، ہم اتنے ہی بے خوف ہیں۔ وہ جتنے قریب، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ نقطہ سمجھ لیں، جن کو جتنا اللہ کا قرب حاصل ہے وہ اتنا ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، جس کو جتنا اللہ کا قرب حاصل ہے وہ اتنا ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جن کو اللہ جلال والاکرام، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ کی اطاعت نہیں ہے، اللہ پر ایمان پختہ نہیں ہے، وہ کمزور ہے اس بارے میں، وہ اتنے ہی بے حجاب ہیں، اتنے ہی بے عمل ہیں، اتنے ہی سرکش ہیں، اتنا ہی تمرد ہے، اتنا ہی تکبر ہے۔ یہ نتیجہ ہے۔ اگر یہ اعمال ہے، ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لے لینا چاہیے۔ ہمارے اندر یہ بیماریاں ہیں تو سمجھ لیں کہ ابھی ایمان پختہ نہیں ہے، ابھی عمل درست نہیں ہے، ورنہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہوتا۔ اور آپ دیکھ لیں، بتلا چکا ہوں پہلے، فرشتے جو معصوم ہیں یخافون من ربہم، وہ اللہ کے خوف سے وہ بھی ڈرتے ہیں۔ پچھلے 2 خطبے پہلے بتلا چکا ہوں، فرشتے جن کو آپ معصوم مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہے، لیکن اللہ سے وہ بے خوف نہیں ہے۔ یخشون ربہم، اپنے رب سے وہ ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اتنا قرب ہونے کے باوجود، اتنا قرب ہونے کے باوجود، معصوم ہونے کے باوجود، وہ اللہ ذو الجلال سے خشیت خوف کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اللہ کی بے نیازی کی وجہ سے، اللہ کے غنا کی وجہ سے۔ پتہ نہیں اللہ کیا فیصلہ کر دے، اللہ اکبر کر دے، پتہ نہیں اللہ کیا فیصلہ کر دے، کیوں جو چاہے فیصلہ فرمائے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ اس بنا پہ اللہ ذو الجلال سے ڈرتے، اور ہم بے خوف اس لیے ہے، ہم تو بخشی بخشائی امت ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ہمارے ہاں تصور ہی، ہم تو بخشی بخشائی امت ہیں۔ اللہ ہی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اللہ تعالی ہماری بخشش فرمائے، فرشتوں کی دعا قبول فرمائے، اور یقیناً قبول ہے، بس لیکن اللہ ہمارے ایمان سے اور عمل صالح کے زیور سے آراستہ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔